بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے، ایمان کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ اور شکر کے ساتھ۔ انشاءاللہ کلاس کا آغاز کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم وفقنا لما تحب و ترضى آمین۔ چلیے انشاءاللہ ہم آج آپ سب جانتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری کلاس ہوگی، کچھ آیات ہم کریں گے اور ہماری کچھ آیات کی شاید پیچھے سے ایک دو آیات کی تفسیر رہ گئی تھی، انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اور ہمارا جو جیسے کہا جائے کہ آج ہمارا استقبال رمضان کے حوالے سے انشاءاللہ ہمارا آج لاسٹ کا جو 1 آور ہوگا اس میں انشاءاللہ استقبال رمضان پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بہترین انداز سے جی ہم سب کو جو ہے میں مطلب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا بنا۔ انشاءاللہ ٹائم شارٹ ہے تو میں انشاءاللہ اپنی نیتوں کا جائزہ لے لیتے ہیں، اور نیتوں کے جائزے کے بغیر کام نہیں بنتا نا، جب تک اخلاص نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ آج ہم اس پہ استقبال رمضان پہ بات بھی کریں گے اس پہ انشاءاللہ۔ تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہر وہ کام پسند ہے جو صرف اور صرف خالص اس کے لیے کیا جائے، اور جب تک میں اور آپ اپنے رب کے لیے خالص نہیں ہوں گے بات نہیں بنے گی۔ اور اس کے لیے یہ نہیں کہ آپ سمجھیں کہ ایک دفعہ بس پتہ چل گیا کلاس، مسلسل ریمائنڈر، مسلسل ہر کام کو چیک کرتے ہوئے اپنے کلاس کو چیک کرنا پڑتا ہے۔ تو دعا کریں گے اللہم اجعل عملی کلہ صالحا وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا اللہم اصلح نیاتنا وذریاتنا وزوجنا اللہم آمین۔ اب سب ریڈی ہیں؟ انشاءاللہ آیت نمبر ہم دیکھتے ہیں جی، سورہ آل عمران آیت نمبر 109 سے 11 تک کریں گے، یا دیکھ لیں گے 112 تک۔ مجھے لگتا ہے کہ ٹائم کم ہوگا تو میں انشاءاللہ کوشش کر کے 11 تک کروا دیتی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اپنے استقبال رمضان پہ جائیں گے۔ سب ریڈی ہیں؟ سب نے مصحف کھولا ہے اپنا؟ میں نے ابھی رات میں دیکھا کہ آپ کی کچھ آیات کی 1-2 تفسیر رہ گئی تھی، تو میں نے سوچا اس کو کور کروا کے 3 آیات آج آپ کو کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے سب ریڈی ہیں؟ 1 ٹائپ کیجئے ٹیکسٹ میں، شاباش، الحمدللہ، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ سورہ آل عمران آیت نمبر انشاءاللہ 109 سے آنورڈ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون चलिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि हम यहीं तक इंशाल्लाह रखते हैं क्योंकि फिर ये कि आयत का मफ़हूम इंशाल्लाह नेक्स्ट आयत में मज़ीद एक्सप्लेनेशन है तो मेरे ख़्याल से कि लंबी हो जाएगी इंशाल्लाह यहीं तक आयत को रखते हैं और इंशाल्लाह मूव ऑन हो जाते हैं अपनी लफ्ज़ी तर्जुमे की तरफ इंशाल्लाह वर्ड टू वर्ड की तरफ चलिए इंशाल्लाह आयत नंबर इंशाल्लाह देखते हैं वलिल्लाहि जी लिबलिल्लाहि और अल्लाह के लिए है माँ जो फिस समावाती आसमानों में है व फिल अर्द और ज़मीन में व इलल्लाहि और अल्लाह ही की तरफ तुरजाउन लौटाए जाते हैं अल उमूर सब काम। अब यहाँ पे देखिए सबका तर्जुमा आना ज़रूरी है ये जो अल लगा है ना इसकी वजह से ठीक है अगर आपने सबका तर्जुमा मिस किया या तमाम का ये भी कर सकते हैं ठीक है इलल्लाह इल्लल्लाह तो आसान है तुरजाउल भी आसान है लौटाना राजा हम कहते हैं राजिउन लौटाने वाला ठीक है तो ये वही है कुंतुम हो तुम खैरा बेहतरीन उम्मतिन उम्मत उखरिजत निकाली गई हो लिन्नासी लोगों के लिए ठीक है यहाँ पे देखिए उखरिजत ठीक है ये पैसिव वॉइस है ठीक है अखराजा से उखरिजा
ٹھیک ہے، یہ پیسو وائز ہے. تو اس میں جیسے ہوتا ہے نا کام کیا گیا، لائک نکالی گئی ہو. ٹھیک ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ نکالی ہے، نکالی ہی نہیں ہے، صرف نکالی گئی ہو. للناس سے لوگوں کے لیے، تأمرون تم حکم دیتے ہو. ٹھیک ہے، یہاں پہ تم کا ترجمہ اسکپ نہیں ہونا چاہیے، فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے، تم حکم دیتے ہو بالمعروف، معروف کا. ٹھیک ہے، معروف کا. اب یہاں پہ بھی زائدہ ہے. ٹھیک ہے، معروف بھی جب زائدہ لگایا جاتا ہے، کبھی بھی آتا ہے تاکید کے لیے بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تاکید کی میں بتایا کہ تم حکم دو گے لوگوں کو نیکی کا، معروف کا، اچھائی کا. وتنہونا، اور تم روکتے ہو، عن المنکر. یہاں پہ بھی دیکھیں تنہونا کے اندر بھی تا کا ترجمہ اسکپ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. عن المنکر، منکر سے، برائی سے. وَتُؤْمِنُونَ، اور تم ایمان لاتے ہو، باللہ، اللہ پر. وَلَوْ، اور اگر، آمنہ، ایمان لاتے، اہل الکتاب، اہل کتاب، لکانا، البتہ ہوتا. یہ جو لام ہے نا، اس کا ترجمہ یہ تاکید کا ہے. ٹھیک ہے، تو البتہ ہوتا، خیرن، بہتر، لہم، ان کے لیے، منہم، بعض ان کے، المؤمنون، مومن ہیں، و اکثرہم، اور اکثر ان کے، الفاسقون، فاسق ہیں. ٹھیک ہے فاسق ہیں. فاطمہ، جی یہ جو 109 میں ہے ترجع الامور، لوٹائے جاتے ہیں سب کام، تو اگر یہ صرف آتا ہے ترجعو، تو کیا تم لوٹائے جاتے ہو، یا اس کا کیونکہ یہ تا بھی تو آ رہا ہے، تو اس کو کس طرح سے کریں گے؟ صرف ترجعو آ رہا ہے، اگر آگے ہاں دیکھیں یہاں پہ بیسیکلی یہ بھی پیسو وائس ہے. ٹھیک ہے نا، ترجعو یہ بھی پیسو وائس ہے. انشاءاللہ لوٹائی، جیسے ہم نے دیکھا تھا نا اخرجت. ٹھیک ہے، یہ فعل مضارع میں پیسو وائس ہے. اخرجت فعل ماضی کے اندر پہ جسے کہا جائے فعل ماضی کے اندر پیسو وائس ہے، یعنی مجہول ہے. ٹھیک ہے، اچھا، لوٹائے جاتے ہیں سب کام. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ لیٹر آن جب ہم پڑھیں گے، ایک کچھ فعل ہوتے ہیں جو کہ لائک ایکٹیو ہوتے ہیں، ان کو فائل کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ اکثر فائل کے ملنے سے اپنی بات کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. یعنی آپ کو پتہ ہے کوئی بھی کام کریں گے تو ڈوئر آف ایکشن تو ہونا مسٹ ہے نا، یعنی فائل تو ہونا مسٹ ہے. تو کچھ ایسے فعل ہوتے ہیں جن کو فائل کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ جو جسے کہا جائے کہ مطلب بیسیکلی کیا ہے کہ ان کی آسان سے الفاظ میں یہ کہہ لیجیے کہ کچھ ایسے فعل ہوتے ہیں جن کی نا کام کی نسبت مفعول کی طرف جاری ہوتی ہے. تو انشاءاللہ لیٹر آن جب ہم کریں گے نا، تو اس وجہ سے نا اس میں نا یہ پیسو وائز ہے. تو اس کا جو مفعول تھا وہ نائب فائل بن گیا. اب سمجھ آپ کو نہیں آئے گا امید ہے، کیونکہ تھوڑا سا گرامر ہے، لیکن یہاں پہ اب تم نہیں لکھیں گے. ٹھیک ہے، ترجع الامور انشاءاللہ لیٹر آن بتا دوں گی. بس آپ لکھیں گے اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب کا. ٹھیک ہے، بس یہ کہ لوٹائے جاتے ہیں مراد ہے کہ پیسو وائز ہے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو اس کا تھوڑا سا خیال رکھیے گا، لوٹاتے ہیں یا لوٹائیں گے، اس طرح کا ترجمہ نہیں آنا چاہیے. لوٹائے جاتے ہیں، نکالی گئی، اس طرح سے پیسو وائز کا ہوتا ہے. کسی چیز پر کام کیا گیا ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس جی، کو دیکھیے گا. اور ایک اور ہے ہاں ہاں آمنا اہل الکتاب، ایمان لاتے ہیں اہل کتاب. اب یہاں پہ بھی فائل موجود ہے، اگر صرف آمنا آتا ہے تو کیا وہ ایمان لاتے ہیں؟ ہاں بالکل، اگر وہ آمنا وہ ایمان لاتے ہیں. جی بالکل، الحمدللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہاں پہ نا آمنا بھی نا یہ وہ ہے، کیا کہتے ہیں یہ بھی فعل ماضی ہے، لیکن اس کا ترجمہ کیوں اس میں کر رہے ہیں پریزنٹ میں، لو لگ گیا نا. تو یہ لو شرط کی شرطیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لو یہ مگر لیکن یاد رکھیے یہ کیونکہ ماضی سے پہلے آ رہا ہے، تو یہ پھر جو ہے نا، یہ جو میرے ذہن میں بات آ رہی مگر میں ابھی 100% شیور نہیں، یہ اس کو پھر مضارع میں ٹرانسلیشن کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، آمنا ماضی کا صیغہ، آمنا یؤمنو. ٹھیک، آمنا یؤمنو. لیکن لو جو ہے وہ اگر ماضی سے پہلے آتا ہے تو بیسیکلی اس کو شاید مضارع کے اندر اس کا ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے، اور اگر لو مضارع سے پہلے آتا ہے تو شرط کا مفہوم دیتا ہے.
جہاں تک میرے ذہن میں آ رہا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ تو بس کو ذہن میں رکھیے گا، لیٹر آن اگر اس کی اصلاح کرنی ہوگی تو پھر میں آپ کو بتا دوں گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ آپ نے صحیح کہا کہ آمنہ کا جو فاعل ہے اہل الکتاب ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے دیکھیں اہلو لام پہ دمہ آ رہی ہے، میں نے کہا تھا نا کلو فاعل مرفوع، لیکن یہ جو فاعل ہے وہ مرکب اضافی کی شکل میں مضاف مضاف الیہ کی شکل میں آ رہی ہے، اس لیے اہلو کے دیکھیے دمہ آ رہی ہے، الکتاب مضاف الیہ، ٹھیک ہے نا، تو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ لن یضروکم ہرگز نہیں، یضروکم وہ نقصان دیں گے کم تمہیں، الا سوائے اذیت کے، وَإِنْ اور اگر یقاتلوکم وہ جنگ کریں تم سے، دیکھیں وہ جنگ کریں، یہاں پہ وہ کا ترجمہ مس نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ بھی ان بھی جو ہے نا یہ شرطیہ ہے، یہ بھی شرط کے طور پر آتا ہے، یعنی انشاءاللہ لیٹر آن جب پڑھیں گے لیٹرز کو تو پتہ چلے گا، اگر وہ جنگ کریں تم سے، کم کا ترجمہ مس نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ جنگ کریں تم سے، یولوکم وہ پھیر دیں گے تم سے، جی نیکسٹ نادیہ اس کو وہ کیجیے گا، نیکسٹ ہاں وہ پھیر دیں تم سے، الادبار پشت ہے، یعنی بیسیکلی پیٹ کے لیے آتا ہے، پشت کے لیے آتا ہے، ثم پھر لا نہیں ینصرون نہ وہ مدد دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ بھی دیکھیے کہ یہ ینصرون یہ بھی پیسو وائز ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی پیسو وائز ہے، لیکن مضارع کے اندر پیسو وائز ہے، جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں مجہول، فعل مجہول، عربی میں بھی فعل مجہول کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، انگلش میں کہہ لیجیے پیسو وائز ہے، تو نہ وہ مدد کیے جائیں گے، آپ کو اس میں یہ لکھ دے کہ نہ وہ مدد کرتے ہیں یا کریں گے تو نہیں ایکسیپٹ ہوگا، نمبر کٹیں گے، ٹھیک ہے، آپ نے جو روٹ ورڈ کا میننگ صحیح لکھا ہے لیکن آپ اس ٹینس کو سمجھے نہیں، ٹھیک ہے، تو ثم لا نہ وہ مدد کیے جائیں گے، نہ وہ مدد دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، کیے جائیں گے دیے جائیں گے ایکسیپٹ ہو جائے گا، لیکن یہ کہ اگر آپ نے کرتے ہیں یا کریں گے اس طرح کا ٹرانسلیشن کیا تو پھر وہ ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے، ادبار جو ہے دبر کی جمع ہے، اس لیے پوچھتے کیا پوشت کے لیے آتا ہے دبر، اور ادبار پوچھتے یعنی جمع ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو جمع میں پھر آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہے، ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ آ گئی ہے، امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی، چلیں اس کے روٹس ورڈس کو دیکھ لیتے انشاءاللہ، ویسے تو آپ کو آتے ہی ہیں۔ سسٹر فاطمہ یہ اس میں آیت نمبر 110 میں ولاؤ کا میننگ اور اگر، اور 111 میں ان اس کا بھی میننگ اور اگر ہے، تو یہ مطلب ویسے کلیئرٹی کے لیے لاؤ کا مجھے یاد پڑا ہے جیسے ہم نے اگرچہ پڑھا ہوا ہے پہلے، تو اگر ہم اگرچہ لکھتے ہیں تو کیا وہ صحیح رہے گا کہ اگر ہی آنا چاہیے؟ نہیں، اگر آپ نے لکھ دیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اچھا ان جو ہے نا ان اور لاؤ شرطیہ کے، یہ دونوں لیٹر شرطیہ کے، لیکن یہاں پہ جو آپ دیکھیں گے دونوں میں فرق بس صرف اتنا ہے، ویسے تو اگرچہ بھی لکھ دیں اگر بھی لکھ دیں دونوں میننگ میں کوئی فرق انشاءاللہ لازم نہیں پڑے گا، واللہ اعلم بالصواب، لیکن یہ کہ اصل بات ہے کہ ٹرانسلیشن پھر آپ نیکسٹ ورڈ کی کیسے کر رہے ہیں یہ بہت اہم ہے، کیونکہ ان یہاں پہ شرطیہ اسی لیے آگے جواب شرط وغیرہ چیزیں ساری آ رہی ہیں نا انشاءاللہ، لیکن نہیں کہنے کا مقصد ہے ٹھیک ہے اگرچہ اگر آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے انشاءاللہ، چلیے انشاءاللہ روٹ ورڈ کی طرف چلتے ہیں، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، سماواتی کا سین میم باؤ، الارض حمزہ را ضاد، ترجعو راجیم عین، امور امر کی جمع ہے، الامر، ٹھیک ہے، تو اس میں امور جمع ہے، سب کام، سارے کام یا تمام کام، سب ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں، حمزہ میم را، انشاءاللہ لیٹر آن ہم پھر سنگولر اور پلورل کی طرف بھی جائیں گے، لیکن یہ کہ ابھی آپ کو جہاں آتی ہے میں بتا دیتی ہوں۔ اچھا، کنتم کاف واو نون خیر خیارا امت حمزہ میم اخرجت خراجین للناس، نون واو سین، حمزہ نون سین بھی کر سکتے ہیں، ان سے بھی آتا ہے، تأمرون بھی وہی ہے امور والا، حمزہ میم را، معروف عین رافع، تنہونا نون ہایا، منکر نون کافرا، تؤمنو وہی حمزہ میم نون ہے، وہی آمنہ بھی وہی ہے، کتاب یہ سب تو آپ کو آتے ہی ہیں، خیر ہو چکا ہے، مؤمنون بھی وہی ہے جو آمنہ کا روٹ ورڈ ہے، اکثر حمزہ سوری ہاں کاف سارا، ٹھیک ہے انشاءاللہ دیکھیے، فاسقون بھی یہ دیکھیے کون سی جمع ہے، ابھی آپ گرامر کی کلاس میں پڑھ رہے ہیں، فاسقون فاسقین فاسقین، کون بتائے گا کون سی جمع ہے، یاد آ رہا ہے، الفاسقون الفاسقون الفاسقین الفاسقین، ٹھیک ہے، مذکر سالم، شاباش، جمع مذکر سالم، اور کون سی حالت ہے، حالت رفع، ٹھیک ہے نا، حالت رفع، الفاسقون الفاسقین الفاسق، اس کی سنگولر بنائیے الفاسقو،
الفاسقا الفاسقی الفاسقین 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 الفاسقون الفاسقین الفاسقین. سمجھ آ گئی نا؟ یہ جمع سالم ہے، جمع مذکر سالم، ٹھیک ہے. اور اس کی رفعی حالت ہے لن. یہاں پہ دیکھیے یہاں اس کا سوری فاسقون کا فاسین قاف ہے، یا درو دعا درارا ازا حمزہ زالیہ یقاتلو قاف تعلم یولو واو لامیہ سے، اور نیکسٹ الادبار دال بارا دبر سے، اور باقی یہ کہ ینصرون تو آپ کو آتا ہے نون صاد وا، ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے انشاءاللہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کے آج کا لیسن شارٹ ہے، کیونکہ انشاءاللہ نیکسٹ جو آپ کا 1 آور ہے وہ استقبال رمضان کا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کیجیے گا آپ کا جو پریویس لیسن ہے وہ میں چیک نہیں کر سکی ہوں. انشاءاللہ مجھے جیسے ہی ٹائم ملتا ہے میں آپ کا چیک کروں گی، اور آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے آپ کے. انشاءاللہ جو بہنیں کسی بھی وجہ سے اب تک لیسن نہیں بھیج سکی ان سے میں کائنڈلی ریکویسٹ کروں گی پلیز اپنے لیسن ٹائم پہ بھیجیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. تھوڑی سی انشاءاللہ تجوید کو دیکھ لیتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ پہلے بھی کر چکے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ تجوید کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر 109 سے وللہ، میک شور کیجیے گا لام جلالہ ہیوی نہیں پڑے گا، للہ للہ نہیں، ٹھیک ہے. ہی کی کسرہ کو بالکل آپ نے واضح کرنا ہے، للہ ہی پڑھ کے پھر آپ نے اکثر ہم ایسے پڑھ جاتے ہیں وللہ نہیں، ہی پورا یعنی جو ایک ساؤنڈ ہے جو پوری کمپلیٹ ہوگی تو پھر آپ نیکسٹ لیٹر پہ جائیں گے نا. ماں آپ نے 2 کاؤنٹ الف مد دیا ہے، الف سے پہلے یاد رکھیے یہ نیچرل مد کہلاتے ہیں. اس کو آپ مد الاصلی بھی کہہ سکتے ہیں، مد الطبعی بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں نام اس کے اوکے ہیں، ٹھیک ہے. مد الطبعی طبع یعنی نیچرل مد، یا اس کو مد الاصلی اوریجنل مد بھی کہا جا سکتا ہے، دونوں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ماں، اور اس کو آپ نے 2 کاؤنٹ کرنا، مست الف سے پہلے فتح آ جاتی ہے، یا ساکنہ سے پہلے کسرہ، اور واو ساکنہ سے پہلے ضمہ، ٹھیک ہے. فتحہ کسرہ ضمہ. تو میک شور کیجیے اس کو 2 کاؤنٹ ہمیشہ پڑھیں گے، ناٹ مور دین 2 ناٹ لیس دین 2. تو ماں دیکھیں، ایک تو ماں پہ جب ادا کرتے ہیں اکثر لوگ ایئر اندر رکھتے ہیں نا، اس کی وجہ سے کبھی کبھی نیزل ساؤنڈ بھی آ جاتی ہے. ماں یہ ماں ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایئر کو باہر نکالیے، ٹھیک ہے. ماں بالکل آپ نے نا اس میں نیزل ساؤنڈ نہیں ڈالنا ہے. ماں بالکل آپ نے نارمل پڑھنا ہے، لیکن اس کو ہیوی بھی نہیں کرنا، ماں ایسے کر کے نا. اور ایئر ہمیشہ کوشش کیجیے کہ باہر ہے. ہیوی لیٹرز میں تھوڑا سا ایکومولیٹ کرتے ہیں، پریشر کو انسائڈ بلڈ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو تھوڑی ہیوینس چاہیے ہوتی ہے نا، تو اس موقع پر آپ ایئر کو تھوڑا اندر لیتے ہیں. ادروائز جتنی بھی لائٹ لیٹرز ہیں آپ ایئر کو باہر ہی بلو کر رہے ہوتے ہیں. پھر سماواتی، میک شور کیجیے کہ سین پہ اس کے ساتھ آپ یہ پڑھ بھی چکے ہیں گرامر کے اندر، تو اس کو فا کے ساتھ سین کو ہٹ کریں گے. پھر سین کی وسلنگ واضح ہونی چاہیے، آپ کی ٹپ آف دا ٹنگ، آپ کی زبان جو آپ کے سامنے کے فرنٹ اور لوور ٹیتھ ہے ثنایا علیا اور سفلا اس کے پیچھے ہونی چاہیے. تو پھر آپ کی بالکل شارپ آئے گی، اس ایسے ساؤنڈ آئے گی، فس ایسے ساؤنڈ آئے گی، ٹھیک ہے. اگر زبان وہاں سے ہٹے گی تو پھر وہ اس کی کوالٹی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. سما سا ما کو آپ نے اسٹریچ 2 کام کرنا، واو کو اگین یہ سب مد الطبعی ہیں، ٹھیک ہے، مد النیچرل مد ہے. دونوں کو آپ نے 2 کاؤنٹ کرنا ہے. تی تاکہ کسر آپ کی بہت شارپ ہونی چاہیے، واضح ہونی چاہیے. وما یہ میں بتا چکی ہوں. فیل میک شور کرنا ہے کہ لام کا باؤنس نہیں ہو، فل ایسے کر کے نہیں، فیل پورا مخرج پہ آپ نے کم لائنس جو آپ کی اپر ٹیتھ کی جو ہے، آپ کی جو سامنے کے فرنٹ کے جو گمز لائنس ہے، وہاں آپ کی لام کا مخرج وہی آپ کی ٹپ آف دا سائڈ آف دا ٹنگ، یعنی جو پورا سی شیپ آپ کا جو وہ آگے لگے گا جا کے گم لائنس پہ رکھے رہیں گے، تو پھر وہ فیل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو نہ ہی اس کو ہولڈ کرنا ہے، فیل ایسے بھی نہیں، بس کوئی ٹھہراؤ ہے، توسط وہ ہے اس کے اندر استطالہ لیکن کم ہے، لیکن یہ کہ آپ نے اس کو باؤنس نہیں کرنا. میک شور آپ کی بہت، اور آپ کو فیل ہوگا دونوں طرف کے جوز کے اندر نا کہ آپ کی موومنٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تھوڑی سی آواز کو لیجیے، اور آپ کی سائڈ کی جبڑوں میں دونوں سائڈ پہ آپ کو محسوس ہونا چاہیے. اور را بھی ہیوی، بہت بھی ہیوی، ٹھیک ہے، بہت فل آف ماؤتھ کے ساتھ بہت، ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ منہ سے نہیں، زبان سے نہیں ادا کرنا ہے، وہ ٹھیک. انشاءاللہ اس کی پریکٹس کیجیے گا، اس کو روکے گا. وَإِلَى اللَّهِ لام جلالہ، اس کو آپ اب ہیوی کریں گے، ٹھیک ہے.
तो रॉ को हैवी कीजिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। रॉ को हैवी करके जउल आइन है, ठीक है। ये आइन और हमजा में फर्क होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों में फर्क नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि आप देखिएगा कि मसला ये होगा कि आप फिर अक्सर लोग होते हैं हमजा को भी आइन पढ़ लेते हैं ना, क्योंकि आइन और हमजा साथ साथ आ रहे हैं। तो तुरजउल आइन एंड फिर उमूर, हमजा बिल्कुल वाज़े होना चाहिए और लाम को बाउंस नहीं, रॉ को जब आप रोकेंगे तो हैवी रोकेंगे, उमूर, ठीक है। इंशाल्लाह रॉ को हैवी करते हुए आप 2 4 6 काउंट रोकेंगे। हमने अपना 4 रखा है तो हम इसको 4 ले लेंगे, ठीक है। हम चूंकि मैं जो आपको रिसाइटेशन के तरीके बता रही हूँ वो हफ्स बिन आसिम तरीका अश-शातिबिया, ठीक है। मैं ये बता रही हूँ। आपको पता है कि ना बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम जो जिसको ज्यादातर फॉलो किया जाता है तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, वरना बहुत सारी रिसाइटेशंस पे आप इसको 2 काउंट ही पढ़ रहे होते हैं ना, तो डिफरेंट डिफरेंट काउंटिंग होती है, 2 से कम नहीं पढ़ सकते बस। किसी में आप इसको 5 भी पढ़ रहे होते हैं, 4 भी पढ़ रहे होते हैं, 6 भी पढ़ रहे होते हैं ना। तो मुख्तलिफ जो रिसाइटेशंस है उसके अंदर मुख्तलिफ मामलात है। एनिया कुंतुम, मेक श्योर कीजिए काफ के बाद नून है तो आपकी जो टंग है आपकी ता के मखरज के पास है। कुंत कुंत, आपकी बिल्कुल फील होगा कि ता के मखरज के पास है, और ता का मखरज आप सब जानते हैं अच्छा अथी। तो इंशाल्लाह आपने बिल्कुल उसके मखरज के पास रखेंगे ना इंशाल्लाह, तो आप देखिएगा कि मतलब सही से अदा हो जाएगा। तुम आपने पूरा अदा करना है, तू ता दम और फिर तुम पहले ता की दम्मा को और फिर आपने मीम को वाज़े करना है, उसका उसके जो सुकून है, ठीक है। तो खै तुम नहीं, तुम नहीं, तुम ता की दम्मा को वाज़े करते हुए फिर मीम, खैरा, खै, यहाँ पे लीन आ गया। अच्छा, इसको भी आपने तकरीबन अप्रोक्सीमेट 2 होता है, क्योंकि कल मेरी सर से बात हो रही थी तो मैंने उनसे थोड़ा-सा इस पे डिस्कस भी की, तो वही बात है कि बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस जो होती हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि इसको भी हम 2 काउंट ही पढ़ेंगे, इसको 1.5 नहीं। वो कह रहे थे कि और माशाल्लाह वो मदीना यूनिवर्सिटी से माशाल्लाह वो रहते ही, मतलब उन्होंने वहीं से पढ़ा हुआ भी है, और माशाल्लाह उनके पास बहुत ज़्यादा क़िरात से लेकर हर चीज़ का बारकल्लाहु फ़ीक इल्म है। बॉर्न ही माशाल्लाह मक्का के हैं। तो वो ये कह रहे थे कि जो लोग कहते हैं कि लाइक जो कि और टीचर से पढ़ो तो वो कहते हैं कि आप इसको 1.5 रखें, थोड़ा 2 से कम रखें। लेकिन वो कह रहे थे नहीं, हाँ की एक हरकत है और यहाँ पे जो सुकून है उसकी हरकत है, तो ये पूरा 2 काउंट पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर खा पढ़ते आप तो वो कहते खा खा पढ़ेंगे ना, लेकिन या भी आ गया, ठीक है। तो फिर खई खई, इसी तरह कौ खई कौ खई खई। तो कौलक पढ़ते हैं तो कितना पढ़ते हैं? आप कैसे पढ़ते हैं? कौ 2 काउंट पढ़ते हैं ना? कौला कौला, ठीक है। इसी तरह काना खैरा, तो देखिए दोनों बराबर लग रहे थे। जब मुझे कल वो समझा रहे थे तो वो मैं ये कह रही थी कि उनको वैसे वही बता रहे थे कि एक ख़ा की हरकत है और एक या साकिना की हरकत है। तो मैंने कल सीखा था उनसे, तो मैं उनसे बस बात कर रही थी, तो इसी वजह से मैंने कहा मैं आपको ये बात क्लैरिफ़ाई कर दूँ। लेकिन इससे पहले जैसे होते हैं ना मुख्तलिफ उस्तादों के, हो सकता है इसके अंदर वेरिएशन हो, लेकिन वो कह रहे थे इसको भी बिल्कुल 2 काउंट ही पढ़ते हैं हम। ख़ा, अगर आप सिर्फ़ ख़ा पढ़ रहे हैं तो ख़ा फ़तहा ख़ा, दैट्स इट। ख़ई, अब आप देखिए ख़ई और क़ा, ख़ई और क़ा दोनों में सेम लेंथ आ रही है। तो आप इसको भी, अब इसको 2 काउंट पढ़िए, ठीक है? ख़ैरा, मुझे उनकी बात ज़्यादा ऑथेंटिक लगी कि जैसे मैंने आपको पहले भी इसमें बताया था ना कि बहुत सारे जो हम इक़लाब का रूल करते हैं, तो बहुत सारे स्कॉलर्स के मतलब जो हमारे रिसाइटर्स हैं वो कहते हैं कि नहीं हम पेपर गैप रखेंगे, और बहुत सारे जो नरेशन में आता है कि नहीं पेपर गैप नहीं। अगर अरबों की अगर आप उनकी रिसाइटेशन देखें तो बात वही है कि वहाँ उसकी जो चेन है जो पेपर गैप रखने वाली है वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं जाती है, लेकिन जो जो पेपर गैप के बगैर है वो नरेशन जाती है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। तो अब आप इसको मैं भी करेक्ट कर लूँ, आप भी करेक्ट कर लें। खैरा खैरा, ठीक है। तो आपने इसको 2 काउंट पढ़ना है, जैसे क़ाला खैरा, है ना, आपको सेम लग रहा होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। उम्मतिन, अब उम्मत पे देखिए आपने जो गुन्ना करना है, पूरा आपने इसका गुन्ना कंप्लीट करना है।
آپ نے پورا نیزل ساؤنڈ رن کرنا اپنی نیزل کیویٹی کے اندر، اور آپ کو پھر اس کو ماں کی حرکت اسٹریچ نہیں کریں گے، ماں پڑھ کے اور پھر تین، اس کا بہت واضح ہونا چاہیے. اکثر ہوتا ہے ہم ایسے پڑھ دیتے ہیں امتین، نہیں، تین پورا جو نون ساکن کا ساؤنڈ ہے نا، کیونکہ یہ جو ساؤنڈ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کون سا غنہ ہے؟ ناقص غنہ ہے نا. امتین، تین پورا پڑھ کے پھر آپ نیکسٹ پہ جائیں گے. خیر امتین اخرجت، ٹھیک ہے، اس طرح سے خواہ کو ہیوی کریں گے، تا پہ ہمس ہو جائے گا، جد جد، ٹھیک ہے. پھر دیکھیے لین نا سے یہاں پہ بھی جو غنہ ہے پہ اور نا پہ دونوں پہ اکمل غنہ ہے، ٹھیک ہے، موسٹ کمپلیٹ غنہ ہے. نا نا ناٹ نا نا، یہ نہیں نا، یہ نیزل ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے. ناسی ناسی، نو بہت سے لوگ موٹا کر دیتے ہیں، نوسی نہیں، نو ایئر آپ اگر اندر لیں گے تو موٹا ہو جائے گا، ایئر باہر لیں گے تو موٹا نہیں ہوگا. ناسی، سی کو آپ نے سین کی کسرہ کو شارپ رکھنا ہے. تأمرون، میک شور اس کا اکثر لوگ ہوتا ہے تأمرون، یہ جو حمزہ ہے نا یہ واپس آ رہا ہوتا ہے، یہ جو جھٹکا جو ہے نا واپس نہیں، جھٹکا جو ہے اپنی جگہ پہ رہے گا، آواز اسٹاپ ہو جائے گی. دیٹس اٹ، آواز اسٹاپ، یہ نہیں کہ ایسے ساؤنڈ آئی نہیں. تأمرون آواز ایک دم آپ نے اسٹاپ کر دینی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. آگے دیکھیں روح کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے. واو مدیہ آ گیا، بالمعروف، اگین لام پہ آپ نے باؤنس نہیں کرنا، آواز چلتی رہے. توسط ہے یعنی کہ مراد چلتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مراد یہ کہ جیسے اکثر ہوتا ہے نا کہ ہم جب پڑھتے ہیں معروفی، یہ غلط ہے. ایسی جھٹکا نہیں دینا، حمزہ بن جائے گا. بہت زیادہ ٹھہراؤ بھی نہیں ہے کہ ایسے کر کے نہیں. بالمعروفی، معروفی، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے آواز تھوڑا سا توسط ہے اس کے اندر، نہ شدہ ہے نہ ہی اس میں رقابہ ہے کہ آواز چلتی ہی جا رہی ہے ایسے کر کے. روح انشاءاللہ آپ کو 2 کاؤنٹ پڑھیں گے. فی تو تھوڑا سا اس میں ایئر لے کر آئیے. فا ایسے ساؤنڈ ہوتا ہے نا، اسے بلو کرتے ہیں، ایسے ساؤنڈ آتی ہے تو فی، تو تھوڑا سا ایئر کے ساتھ اس کو بلو کیجیے گا. بالمعروفی، فی ایسے کر کے. وَتَنْهَوْنَ، یہاں پہ بھی اکثر ہوتا ہے نا سسٹر لوگ کیا کرتے ہیں، تن، یہ نہیں، آواز کو روکنا ہے آپ نے. تنہونا، وَتَنْهَوْنَ، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے آواز کو روکنا ہے، تن کر کے آواز باؤنس نہیں کرنی. تنہونا، اب یہاں پہ بھی دیکھیے آپ نے ہاؤ پورا قاؤ، اسی طرح آپ کریں جیسے رو، ہاؤ، رو، ہاؤ، سیم لگ رہا ہے نا، تو اس کو اسی طرح رکھیے. منکر میں دیکھیے آئین کو نکال کے لام پہ آپ نے اس کو جھٹکا نہیں، وہ شیک نہیں کرنا ہے. منہ، میم کی دمہ کو بالکل گول کیجیے، منہ، اور پھر نون پہ جو آپ کو پتہ ہے جزم ہے، منہ کھری، ناٹ کا، کیا کاف کو باریک کیجیے، ری کی آپ نے انشاءاللہ، اور جو اقوا ہے نا وہ لائٹ ہے، ٹھیک ہے، اقوا لائٹ ہوگا. منہ ایسے کر کے ہیوی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، منہ ایسے نہیں. منکری وتؤمنون، اگین آپ نے آواز کو روکنی ہے. نو کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے، واو مدیہ ہے. اس کے بعد دیکھیے تؤمنون کے بعد اگر آپ اس کو روکتے ہیں جیسے میں نے روکا تو باللہ، تو میک شور کرنا ہے باللہ، تو ہر آپ کا واضح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. آپ اس کو 2 4 6 کاؤنٹ کرتے ہیں لیکن ہم نے اس کو 4 رکھا ہوا ہے. وَلَوْ، لو، ٹھیک ہے، وَلَوْ آمَنَ، تو میک شور یہ لو، یہ آپ کا کیا ہے، واؤلین ہے، ٹھیک ہے، واؤلین ہے. تو وَلَوْ، تو آپ نے اس کو پورا، بہت سے لوگ لو پڑھ دیتے ہیں، وَلَوْ، لو نہیں ہے، یہ لو، او، بو، تو، سو، جو، ہو، ٹھیک ہے. تو لو ہے، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں وَلَوْ آمَنَ، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں لو کو آپ نے 2 کاؤنٹ، آمنہ، اب آپ آمنہ کو دیکھیں تو آمنہ میں بھی دیکھیں کون سی مد آپ پڑھ چکے ہیں، مد البدل، ٹھیک ہے نا. آپ کو پتہ ہے حمزہ جس ورڈ میں بھی آ جاتی ہے وہ مد البدل ہے. میں اس کی ایکسپلینیشن آپ کو پہلے دے چکی ہوں، کیسے چینجز آتے ہیں، کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو آمنہ میک شور کیجیے گا آ کو آپ نے پورا 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے. اہل الکتابی، یہ جو حمزہ ہے نا یہ کلوز ٹو چیسٹ ہے،
अहलुल किताबी, लुल किताबी, मेक श्योर कीजिएगा कि ता को टू की काफ की कसरा शार्प होनी चाहिए, किताबी बा की कसरा शार्प होनी चाहिए। हाँ जो है ये आपका जिसे कहा जाए बहुत वाज़ेह, क्योंकि हम्स भी है ना, और फिर साथ में जिसे कहा जाए जज़म भी आ रही है तो बहुत प्रोमिनेंट हो। ऐसे नहीं पड़ेगा अहलुल किताबी नहीं, अहलुल किताबी। अच्छा आगे देखिए लकाना, लकाना अलिफ नदी आ गई, ला आपने एक काउंट पढ़ना है, का टू काउंट पढ़ना है ना, खैरल, खैरल हा रॉयल, ठीक है। कौन से अदा हो रहा है कि आपको पता है, ख और गाइन जो आपके मुंह का वो हिस्सा हलक का वो हिस्सा जो मुंह के पास है, ठीक है। और रॉयल, अब आपको पता है कि ये इदगाम है, कौन सा इदगाम है, इदगाम कामिल मुकम्मल इदगाम है कि तनवीन की आवाज लाम के अंदर मुकम्मल मर्ज हो गई है। तो ये कौन सा होगा जिसमें तनवीन की आवाज मुकम्मल हो जाती है मर्ज, तो ये इदगाम कामिल है, ठीक है, लेकिन विदाउट गुन्ना, इसमें कोई गुन्ना नहीं है और ना ही होल्डिंग है कि आप उसको होल्ड करने लगे, खैरुल्लहुम नहीं, खैरुल्लहुम। अब पहले आपने क्या लहुम पढ़ेंगे, हा की दम्मा को आपने वाजे करना है, फिर आपने मीम का गुन्ना वाजे करना है, हुम। पहले हा देखिए, हा दम्मा और फिर मीम को वाजे कीजिए, लहुम, ठीक है। और मीम पे आपने वाजे पूरा गुन्ना नाकिस करके फिर आप जाएंगे इंशाल्लाह। मिनहुमुल मुमिनून, अगेन नून पे आपका बाउंस नहीं होना चाहिए, हुमुल, हुमुल, बहुत ठहराव करेंगे, अगेन बाउंसिंग नहीं होनी चाहिए, मुमिनून, अगेन यहाँ पे आपकी आवाज रुक जानी चाहिए, मखरज पे बिल्कुल आपकी आवाज बाउंस नहीं होनी चाहिए। नूना टू काउंट पढ़ेंगे, व यानी आवाज में पहले पहले शिद्दा और फिर उसमें रेखा, उसमें हमस होगा, व ठीक है। व अक्सरुहुमुल सा, सा ऐसा, आपकी टिप ऑफ द टंग आपकी बिल्कुल, अगर जबान के पीछे रहेगी सीन की साउंड आएगी, अगर जबान आपकी आपके दांतों के एजेस सामने के फ्रंट टीथ के साथ लगेगी तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी ऐसा, ऐसी, ऐसू, आप यानी कि हम्स तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये कि एयर तो आएगी लेकिन उसमें विस्लिंग साउंड नहीं आनी चाहिए, ठीक है। व हुमुल, हुमुल, हा की दम्मा पूरी गोलाई के साथ, हुमुल फा। अब इसमें भी कोशिश की है एयर लाने की, हवा को लीजिए, ऐसे साउंड, फासिकून, ऐसे नहीं फासिकून पढ़ दिया, ऐसे साउंड महसूस कीजिए, एयर को जब लेंगे ना तो आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो हुमुल फासिकून, सीन के इंशाल्लाह आपने जो है वेस्लिंग को वाजे करना, रोकेंगे तो 2 4 6 काउंट हो जाएगा और ये भी मद्दुल आरिद बेसुकून बन जाएगी। लयदुरुकुम, मेक श्योर कीजिए नून साकिन के बाद या है तो ये क्या हो जाएगा, इदगामे नाकिस, ठीक है। इदगाम तो हो रहा है लेकिन मुकम्मल मर्जिंग नहीं है नून साकिन की साउंड या के अंदर, ठीक है। तो ये इदगाम नाकिस है लेकिन विद गुन्ना है, और गुन्ना की जो कैटेगरी है वो अकमल है, मोस्ट कंप्लीट गुन्ना, ठीक है। आगे देखिए, या दो रू डॉट पूरा फुल ऑफ आपके दोनों जॉज इन्वॉल्व हो, अपने मुंह से नहीं अदा करना, जबान से नहीं अदा करेंगे आप इसको, पूरे अपने दोनों साइड के जबड़ों से अदा करेंगे, ठीक है, जॉज की साइड से, ठीक है। आगे देखिए, या दो रू खुम, रू को वाव में दिया, खुम काफ की दम्मा पहले वाजे और फिर मीम की अदायगी, खुम, नॉट कुम, कुम नहीं है ये, खुम इल्ला, इल्ला। अगेन देखिए, इसको भी आपने 4 काउंट करना है, मद्दुल आरत लसुकून, और सॉरी मद्दुल जायज मुनफसल है क्योंकि हमजा नेक्स्ट वर्ड में आ रहा है, मद्दुल फरई, और फरई के अंदर मद्दुल जायज जिसे कहा जाए मुनफसल है, ठीक है, क्योंकि हमजा नेक्स्ट वर्ड में आ रहा है। देखिए मद्दुल जो फरई होती है ना उसके बनने के सबब होते हैं, ठीक है, तो उसके बनने के सबब में सुकून भी होता है, हमजा भी होता है, ठीक है। तो वन ऑफ द रीजन जो है हमजा है जिसमें आपने इंशाल्लाह ये मत को देखा। अज़ा, इसको रोकेंगे तो टू काउंट, अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो अज़ऊ, पहले जाल पे फतह को वाजे करते हुए फिर नेजल साउंड लाइएगा, अज़ऊ, ज़ा, ज़ऊ, ज़ऊ, नॉट ये कि अज़ऊ पहले आपने पढ़ दिया वरना, ठीक है।
تو اب دیکھیں لیکن اگر آپ روکیں گے تو ایزا ٹو کاؤنٹ کر کے یقاتلوکم اگین ادغام آ رہا ہے آپ کا، آپ کا یہ وہی سیم ہے، ادغام ناقص ہے لیکن غنہ کے ساتھ ہے، اور موسٹ کمپلیٹ غنہ ہے، اکمل غنہ۔ یقاتلو قاف ٹو کاؤنٹ، لو ٹو کاؤنٹ، کھم میم ساکن واضح کیجیے گا، کاف کی دمہ کو واضح کیجیے گا، یولو اگین ٹو کاؤنٹ، کومل ادبار اد دال پہ قلقلہ ہے، ادبار الف آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ٹائم کا بہت زیادہ نکل گیا مجھے لگ رہا ہے، ادبارا با ٹو کاؤنٹ، سما کو دیکھیں یہاں پہ موسٹ کمپلیٹ کرنا ہے، لا ینصرون لا کو ٹو کاؤنٹ الف مدیا، ینصرون میک شور اقفا ہیوی کیجیے گا، اور روکیں گے تو آپ نے 4 کاؤنٹ یا 2 یا 6 جو بھی آپ کی ریسائٹیشن ہے، میک شور سو کو ہیوی کیجیے گا، سو پورا مولا۔ اب اس میں آپ ایئر اندر لے لیں گے اور ایکومولیٹ کر کے پھر پریشر بنائیں گے بلڈ اپ، پھر انشاءاللہ سو ٹھیک ہے، انشاءاللہ بہت اچھے سے نکلے گا، اصلی افو، تو آپ کو خود پریشر بلڈ آپ کو فیل ہوگا کہ آپ نے اپنے منہ کے اندر پریشر بلڈ اپ کیا ہے۔ چلیے جزاک اللہ خیر کثیرہ، بارک اللہ فیک۔ آج ہم دعا کا سیشن نہیں کریں گے، ہم موو آن ہو جائیں گے اپنی تفسیر کی طرف، جو کہ ہم لاسٹ کلاس میں دیکھ رہے تھے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ آیت کے اندر جو تفرقے کی بات کی گئی تھی، یاد آ رہا ہے کہ ہم پڑھ رہے تھے کہ کیسے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ پر تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے اور اپنے پاس واضح احکامات آنے کے بعد بھی اختلاف کیا، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اس کی تفسیر ہم دیکھ چکے تھے کہ اختلاف کیسے کیسے ہوتا ہے اور کس انداز سے یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان بھی باہم اختلاف تھا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ لا علمی نا، یعنی کبھی کبھی تو لا علمی کی بنیاد پر ہوتی ہے، کبھی کبھی جسے کہا جائے علم آنے کے بعد بھی اختلاف ہوتا ہے نا، کیونکہ ہر انسان کے مفاد الگ ہے، اس کی جو سوچ ہے، اس کی جو سوچ کا مرکز ہے وہ الگ ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ یہ تو تم سے مطلب یہاں پہ جو بتایا نا کہ بولا یہ تو مطلب ان کی طرح نہیں ہو جانا، انہوں نے تو اپنے دین کو جسے کہا جائے الگ الگ فرقوں میں بانٹ دیا نا۔ تو آج آپ دیکھیں نا، آج اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں عیسائیوں کی طرح مسلمانوں کو دیکھیں نا منع کیا تھا کہ تم گروہوں میں تقسیم نہیں ہو جانا، یعنی ہمارے پاس جو ایک پلیٹ فارم تھا وہ کیا تھا؟ ہمارے پاس جو پلیٹ فارم تھا وہ قرآن و سنت تھا۔ جب میں اور آپ قرآن و سنت سے ہٹتے ہیں تو پھر اسی طرح کے آپس میں فرقے واریت کو جنم دیتے ہیں، جیسے حسد، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپس میں عداوت، نفرت، حسد، بغض، عناد، ہے نا، یہ ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اور اختلاف کی وجہ اکثر یہ بھی ہوتی کہ بہت سے لوگ حق کو ماننا نہیں چاہتے، اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، اور دین کے اندر جو بدعات ہیں ان کو رواج دینا چاہتے ہیں، ان کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، ہے نا۔ اب دیکھیے انبیاء علیہ السلام نے کبھی بھی دین کو نہیں بانٹا، کبھی بھی دین کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا، ان کے پاس واضح دلائل تھے، آنے کے بعد انہوں نے ایسے پیغامات کو آگے پہنچا دیا، آپس میں اختلاف نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، لوگ تو ایک ہی امت تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، یہود تو 71 فرقوں میں بٹ گئے، عیسائی 72 میں، اور مسلمان 73 فرقوں میں بٹ گئے۔ یاد رکھیے فرقوں میں تقسیم ہونے کی جو وجہ ہوتی ہے نا، نمبر 1 ایک ہوتا ہے نسل کی بنیاد پر، کہ ہم یہ ہوتا ہے نا، نسل در نسل چلا جا رہا ہوتا ہے، یہ جو فرق ہے، یہ جو فرقہ واریت ہے۔ دوسرا کیا وجہ ہوتی ہے؟ خاندانی بنیاد، کہ ہم تو بڑے ایلیٹ خاندان کے ہیں، تو لہٰذا یہ جو آپس میں فرقے واریت ہو جانا۔ اور اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ دل میں یہ آ رہا تھا کہ آپ دیکھیں نا آج کتنا زیادہ یہ جو ایک کیٹیگری ہے نا، کہ جو کہ لیڈ، یعنی دنیا کے معاملے میں بھی دیکھیں، ایون دین کے معاملے میں بھی دیکھیں، ایک کیٹیگری ہے جو کہ بہت دنیا میں مالدار ہے، وہ جو اپنے سے لوور کلاس ہے ان کو ان کی کیا ان کی نظر میں حیثیت ہوتی ہے، ان کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں۔ اچھا ہمارے اپنے ملکوں میں دیکھیں کیا حال ہے نا، یعنی کہ جو بیچارہ اگر دینی اعتبار سے علم والا ہے لیکن دنیاوی اعتبار سے اس کے پاس کوئی مال دولت نہیں ہے اور خاندان اچھا نہیں ہے، تو لوگ اس کے ساتھ کیسے معاملے کرتے ہیں؟ ایون آپ گاؤں میں جائیے، ولیجز میں چلے جائیے، جو وڈیرے ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے گاؤں کے لیڈ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے سے نیچے کمین جو کمتر لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں؟
یہ فرقہ واریت کہاں سے جنم لیتی ہے؟ خاندانی بنیاد پر کہ ہم اس خاندان سے ہیں اور یہ کس خاندان سے ہے۔ اسی طرح مال بنیاد بن جاتا ہے فرقہ واریت کے لیے۔ تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کیوں تقسیم ہو جاتے ہیں؟ اصل بات یہ ہوتی ہے نا کہ انسان فرقوں میں جب بڑھتے ہیں، وجہ یہ ہوتی ہے تقسیم کی بنیادیں تو آپ کو سمجھ آ گئی، نسل ہے، خاندان ہے، مال ہے، لیکن کیسے تقسیم ہوتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کے بجائے کسی اور چیز کو آپ اپنا مرکز بنا لیں، یعنی کوئی اور چیز آپ کی بنیاد بن جائے، مرکز آف لائف بن جائے، جب اللہ تعالیٰ کے خوف کی بجائے کسی اور کا خوف آپ کے دل میں آ جائے، تو پھر کیا ہے؟ انسان فرقہ واریت میں بیٹھ جاتا ہے۔ پھر یہ کہ جب انسان آخرت کے مفاد پر دنیا کے مفاد کو لے آئے، مراد ہے کہ اس کو دنیا کا مفاد زیادہ پسند ہو آخرت کے مقابلے میں، اور آج دیکھیے یہی حال ہے، ہر انسان اپنا حق چاہتا ہے کہ بس میرے حق میں کمی نہ ہو، بھلا سے دوسرا جائے تو جائے۔ اگر آج میرے اور آپ کے حق میں کمی ہو جاتی ہے، کوئی ہم پر ظلم بھی کر دیتا ہے، تو یاد رکھیے سسٹر، آخرت اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائی ہے؟ جب میں اور آپ آخرت کے مفاد کو سامنے رکھیں گے تو دنیا کے مفاد خود ہی پیچھے چلے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تم ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو فرقہ واریت سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں نا کہ الحمدللہ جتنی بھی فرقہ بندی کی اگر آپ پیچھے سے تاریخ کو دیکھیے اور آپ قرآن و حدیث کے فہم کو دیکھیے، اس کی جو الیبریشن ہوتی ہے، تشریح جس کو کہتے ہیں، اس میں بھی صحابہ کا، تابعین کے عہد میں بھی اس طرح سے تھوڑی تھوڑی اختلافات ہوئے تھے۔ یہ مگر یہ ان کے لیے آپس میں گروہ بندی کا سبب نہیں بنا۔ یاد رکھے مسلمان قرآن و حدیث کی وجہ سے فرقوں اور گروہوں میں تقسیم نہیں ہوئے۔ آج دیکھیے نا، یعنی یاد رکھیے کہ آپ دیکھیے اس وقت کیا تھا، قرآن تھا، یعنی قرآن میں تو کوئی نہیں وہ تبدیلی کر سکتے، لیکن اس کی جو مفہوم ہے، اس کی جو تشریح ہے، اس میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیکھیے، ابن عباس کا قول کچھ اور ہوگا، ڈفرینٹ جو ہمارے ہوں گے، کوئی اگر جسے کہا جائے مجاہد، ان کا قول یہ ہوگا، ان کا یہ قول ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد ہے اس میں تھوڑی تھوڑی سی اوپینین ہے، تابعین کے عہد میں دیکھیے اس انداز سے آپ کو چیزیں نظر آئیں گی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ یہ چیزیں جو ہے، یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے اس کی وجہ سے اپنے مسلک ہی الگ کر لیا اور اپنے آپ کو ایک خاص مسلک کی طرف ڈال دیا، ایسا نہیں ہوا۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات شیئر کی ہے کہ سب سے پہلے مسئلہ یہ ہوا کہ آپ کی وفات کے بعد کہ آپ کو کہاں دفنایا جائے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ انبیاء جہاں فوت ہوتے ہیں ان کو وہیں دفنایا جاتا ہے، یعنی مدینہ میں۔ کچھ لوگ کہنے لگے جہاں ان کا گاؤں ہوتا ہے، یعنی مراد ہے کہ جہاں ان کی پیدائش ہوتی ہے ان کو وہاں دفنایا جاتا ہے۔ کوئی کچھ کہنے لگا کہ انبیاء کی زیادہ تر وہ جو فوت ہوئے ہیں وہ مطلب مراد ہے کہ بیت المقدس میں، مطلب وہ ان کا وہ رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے مختلف طرح کی آرائیں آتی رہی، لیکن جب ایک صحابی نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے کہ انبیاء کو وہاں فوت کیا وہیں دفنایا جاتا ہے جہاں ان کی وفات ہوتی ہے، تو پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ان کو دفنائے، کہ کسی نے مسلک کی بنیاد پر کسی نے، اب دیکھیے اختلاف تو بڑھنے کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ صحابہ جہاں قرآن و حدیث کی بات آتی، اپنی بات کو پیچھے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اس کو محور اور مرکز بناتے۔ آج اگر میں اور آپ ایسے ہی کرتے، آج ہم سارے مسلمان اگر ایسے کرتے، تو جو ہم کرنے کا کام تو جو آگے آیات میں بتایا جائے گا ہم وہ کام کر رہے ہوتے، لیکن آج ہم خود فرقہ واریت میں پڑ گئے، آج ہم خود گروہ بندی میں پڑ گئے نا۔ آج ہم نے اپنی عقیدت کے محور بدل لیے، آج ہم نے اپنی اطاعت کے محور بدل لیے، ہمارے پاس قرآن و مجید اور حدیث سنت کے بجائے ہمارا اپنا مسلک آ گیا، تو پھر ہم کیسے جیسے کاجنی فرقوں میں بیٹھیں گے؟ اگر میں اپنے مسلک کو کہوں میں ہی صحیح ہوں، امام شافعی صحیح ہے، امام حنبلی صحیح ہے، امام جسے کہا جائے ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہی صحیح ہے، تو بات یہ کہ فرقہ واریت یہیں سے شروع ہو جاتی ہے سسٹر۔ تو اصل بات ہے میرے لیے اور آپ کے لیے جو اختلافات کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، میں اور آپ جب تک اپنی عقیدت کا مرکز، اپنی عقیدت کا محور، اپنی اطاعت کا مرکز قرآن و سنت اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بنائیں گے نا، میں اور آپ اس فرقہ واریت سے نکل ہی نہیں سکتے۔ اور بات یہ کہ یہ اختلاف پیدا انسان کی جسے کہا جائے اپنے اغراض کی، دنیاوی اغراض کی وجہ سے ہوتا ہے، خواہش نفس کی وجہ سے ہوتا ہے، پھر انسان اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت سے جسے کہا جائے کنارہ کش ہونے لگتا ہے، اس کی پیروی نہیں کرتا۔ تو یاد رکھیے امت میں اختلاف جو ہے بیسیکلی پسندیدہ نہیں ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کیجیے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والی فرقے کی پہچان بتائی تھی،
کون ہوگا جو جنت میں جائیں گے؟ جو میرے اور میری صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ جب تک میں اور آپ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے منہج کو نہیں اختیار کرتے، ان کے طریقہ زندگی کو اپنی زندگی کے اندر نافذ نہیں کرتے سسٹر، تو بات نہیں بنے گی، بات نہیں بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس فرقہ واریت سے نکالے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، آیت میں آتا ہے نا سورہ I think میں انشاءاللہ لیٹر آن آپ کو سورہ مجھے یاد نہیں آ رہی، اس میں تھا نا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو یقیناً ایک ہی امت بنا دیتا، اور وہ ہمیشہ اختلاف کرنے والے رہیں گے مگر جن پر اللہ یعنی جن پر آپ کا رب رحم کرے۔ تو اگر میں اور آج آپ اختلاف سے بچ کر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی اس قرآن و سنت کو تھام لیتے ہیں، تو یہ اللہ کا مجھ پر اور آپ پر رحم ہے، اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جن اور انسانوں سبھی سے بھر دوں گا۔ تو بات یہ کہ شاید میں آپ دیکھیں اختلاف اور رحمت میں دوری کے بارے میں بتا دیا گیا تو اصل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کچھ لوگ تو رہیں گے اختلاف کرتے، لیکن جس پر اللہ کا رحم ہو جائے گا وہ اختلافات سے ہٹ کر قرآن و سنت کو کام لے گا تو اصل بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں اختلاف نہ کر لو ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صف اول پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اصل بات کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا یعنی مراد ہے کہ تمہارا امیر ایسا شخص بنا دیا جائے جس کے ناک کان کٹے ہوئے، جو تمہیں اللہ کی کتاب کے ذریعے لے کر آگے چلتا، تو اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ تو امیر کی اطاعت بھی ضروری ہے، چاہے وہ حبشی غلامی کیوں نہ ہو۔ تو اصل بات ہے کہ میں اور آپ کیا کریں گے، اگر آپ کو امیر یعنی آج تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، قرآن و سنت اور ایسے علماء ہیں، ایسے اسکالرس ہیں جو آپ کو دین کی طرف بلاتے ہیں، اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر اگر ہر وہ کام جو وہ آپ کو کہہ رہے ہوں گے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سے نہیں ٹکرائے گا، اس کو ماننا لازم ہے مجھ پر اور آپ پر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب روایت میں آتا ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ بات سنیں گے اور ہم آپ کی فرما برداری کریں گے، تنگی میں بھی اور آسانی میں بھی، خوشی میں بھی اور ناخوشی میں بھی، اور اس بات پر بھی کہ اگر ہمارے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی تب بھی فرما برداری کریں گے، اور اس بات پر بھی کہ صاحب اقتدار سے جھگڑا نہ کریں گے۔ ہاں اگر بالکل باہر کفر نظر آئے جس کے بارے میں ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کھلی ہوئی دلیل ہو تو اس وقت ہم اس سے جھگڑا کریں گے۔ مسلم کے روایت ہے، اسی لیے کہا وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کیوں؟ واضح احکامات آنے کے بعد جب انسان اختلاف کرتا ہے نا علم کی بنیاد پر، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب ہوتا ہے۔ ایک اختلاف لا علمی کی وجہ سے آپ علم لے لیجئے، اختلاف دور ہو جائے گا۔ ایک اختلاف ہوتا ہے جسے کہا جائے علم آنے کے بعد، اور یہ بدترین اختلاف ہے۔ اس وقت انسان اپنی مسلک کو، اپنے جسے کہا جائے گروہ کو پروموٹ کرے، تو ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا متی بنا دے۔ دیکھیں نا کیسے دین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بتا دیا کہ مومن ایک جھٹی کی طرح، ایک قوت کی طرح وہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرتا۔ اسی لیے بتایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کیا کہا تسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہم دعا کیجئے کہ کچھ چہرے روشن ہوں گے، اللہم اجعلنا منہم، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا؟ تو اب عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے چہرے اس دن کیسے سیاہ ہو جائیں گے، اور کچھ چہرے ایمان کی وجہ سے اور قرآن و سنت کو زندگی میں نافذ کرنے کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔
بالکل نور سے کچھ چہرے محروم ہوں گے اور کچھ نور ہی نور ہو جائیں گے۔ ابن عباس کا قول ہے کہ روشن چہرے والوں سے مراد کون ہوں گے؟ اہل سنت و جماعت ہے، اور سیاہ چہرے والوں سے مراد اہل بدعت اور امت میں فرقہ پیدا کرنے والے لوگ۔ یہ تفسیر فتح القدیر کی روایت ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ دعا کیجیے کہ میں اور آپ اس منہج کو تھام کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگ جائیں اور صحابہ کے منہج کو پکڑ لیں۔ بس یہی منہج صحیح ہے، ورنہ جو لوگ آج کتنے لوگ ہیں جو بدعات میں پڑے ہوئے اپنی فرقہ واریت کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو بات یہ کہ کل پتہ چلے گا کہ کیسے چہرے ہو جائیں گے نا۔ تو سیاہ چہرے والے کون ہوں گے؟ جو نعمت ایمان پانے کے بعد کفر کی روش اختیار کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے مراد منافق ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زبان سے تو کلمہ ایمان ادا کیا، لیکن یاد رکھیے ایمان ان کے دلوں میں، ان کے عمل میں نظر نہیں آیا۔ ہم ایمان سے کہہ دیتے ہیں آج ہمارا کچھ اسی طرح کا حال ہے، ملتا جلتا، لا الہ الا اللہ تو کہہ دیا، لیکن بات ہے کہ دل کے اندر جب ایمان جاتا ہے تو پھر وہ عمل کا حصہ بنتا ہے، اور جب دل کے اندر ایمان نہیں جاتا تو پھر عمل کا حصہ بنے تو کیسے بنے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے لے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان دے کہ واقعی وہ ہمارے عمل کے اندر اس کا جسے کہا جائے نظر آئے۔ اسی لیے کہا والذین، کیا کہا جا رہا ہے کہ والذین کسبوا السیئات جزاء السیئات بمثلها وترهقهم ذلہ، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی تو برائی کا بدلہ اس جیسا ہی ہوگا، اور ان کو رسوائی ڈھانپے ہوگی، کوئی نہیں، کوئی انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا نہ ہوگا۔ گویا ان کے چہرے سیاہ رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سوچئے نا کیا حال ہوگا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 27۔ اللہ اسی طرح سورہ عابسہ میں آتا ہے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرٌ تَرْهَقُهَا قَتَرٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ، اور اس دن کچھ چہروں پر خاک اڑ رہی ہوگی اور ان پر سیاہی چھائی ہوگی، یہی لوگ کافر بدکار ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بتا دیا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اللہ تعالیٰ کہیں گے تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہو گئے ان سے پوچھا جائے گا اَکَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَکْفُرُونَ، کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا؟ ایمان لائے اور پھر کفر پہ، یعنی پسند ہی نہیں آیا طریقہ سنت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، تو اب تم عذاب چکھو، کیوں؟ اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ اب عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کی شریعت کا کفر کیا کرتے تھے، تمہیں پسند نہیں آتی تھی نا۔ تو بات یہ کہ جو جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور وہ کیا بتایا جا رہا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ابھی بن کعب کا قول ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے لوگ ہوں گے، اللہ کے عہد کو وفا کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ وہ اللہ کی رحمت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی غضب سے بچ کر یہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ دعا کیجیے میں اور آپ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے ساتھ جو میں نے اور آپ نے بہادر الز کی شکل میں عہد و پیما کیے ہیں، یا آج تک بھی جو میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے عہد و پیما کرتے ہیں اس کو نبھانے والے بن جائیں، اس کو وفا کرنے والے بن جائیں۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اللہ کے غضب سے بچائیں گے۔ وفی رحمت اللہ، اللہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جنت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تعبیر کیا ہے۔ آدمی کتنا ہی عابد کیوں نہ ہو، یاد رکھیے کتنا ہی زاہد کیوں، بہت بھی زہد آ جائے، لیکن وہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت مجھے اور اس کو نہ ڈھانکے۔ تو اصل بات ہے ہم اگر عبادت کرتے ہیں، ہم اگر بہت زیادہ زہد اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف من جانب اللہ ہے، یہ صرف ما توفیق الا باللہ۔ آج اگر آپ یہاں بیٹھے، میں یہاں بیٹھی ہوں، اس میں میری اور آپ کی کوئی کمال نہیں ہے، میرا اور آپ کا کوئی جسے کہا جائے ایک پرسنٹ بھی حصہ نہیں، یہ صرف اور صرف ہم سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا دیا ہوا کرم ہے کہ میں اور آپ یہاں بیٹھے۔ لیکن آپ دیکھیں نا ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی
سے جب پوچھا گیا تو آپ نے بھی کیا کہا تھا کہ آپ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہوتا ہے، آپ کے تو اگلے پچھلے آگے پیچھے سارے گناہ معاف تھے، اس کے باوجود آپ لمبی نمازیں ادا کرتے کیوں؟ شکر گزاری کے طور پہ نا، افلا عبدن شکورا، کہ کیوں افلا اکون عبدن شکورا، کیوں نہیں میں ہو جاؤں اللہ کا شکر گزار بندہ. میں اور آپ تو ویسے بھی جسے کہا جائے کہ اللہ کے حکم کو سمجھ کے جہاں عبادت کریں، اللہ کا حکم ہے ضرور عبادت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے میں ہی فلاح ہے. لیکن ساتھ ساتھ اجر کی نیت سے بھی انشاءاللہ کہ اللہ کے وعدوں کا یقین رکھتے ہوئے کہ پھر ہمیشہ کی اللہ کی رحمت بھی ملے گی. جب آپ کو دونوں چیزوں کا اگر آپ انٹینشن کو سامنے رکھیں گے تو آپ دیکھیے گا آپ کی عبادت میں لطف آ جائے گا، آپ کو مزہ آئے گا عبادت کرنے کا. اسی لیے فرمایا کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اسی لیے بتایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین. یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم حق کے ساتھ آپ کو سناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا. اللہ اکبر. تلک آیات اللہ، مراد کیا ہے؟ یہ اللہ کے دلائل ہیں. یہ جو آیات جو اعمال کی نتائج اور جزا و سزا کو طے کر رہی ہیں، یہ بالکل حق ہے. یہ جو بتایا جا رہا ہے ان آیات کے اندر بالکل حق ہے. یہ جو انجام کی اطلاع دے رہی ہیں پوری سچائی کے ساتھ سارے واقعات کو پیش کر رہی ہیں، یہ حق ہے. یہ آیات جو ہدایت اور خیر پر مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم حق کے ساتھ پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہیں. تو جس نے ان کو قبول کر لیا میں اور اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اپنے دل میں لے لیتے ہیں، ہمارے عمل بدل جاتے ہیں، تو میں اور آپ نجات پا جائیں گے اللہ کے اذن سے. اور جو اعتراض کرے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں ہے کہ وہ ظلم کرے. اللہ تعالیٰ تو مطلب اللہ تعالیٰ ظلم کو نہیں پسند کرتا، نہ ہی یہ چاہتا ہے کہ بندے پر ظلم کریں. اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا حاکم ہے، اسی لیے وہ ظلم کو نہیں پسند کرتا، کیونکہ اس کے لیے تو سب کچھ ہے. للہ ما فی السماوات، آپ نے پڑھا نا مالک الارض السماوات، وہ تو ہر چیز کا مالک ہے. اس نے کائنات میں عدل کو جاری رکھنا پسند کیا، اس نے ظلم کو پسند نہیں کیا. لیکن آج دیکھیے کتنی ظلم کے بازار جسے کہا جائے قائم ہے، کتنی جگہ لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے. تو اصل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف دے لاگے، جو کچھ انسان دنیا میں کرے گا اس کا بدلہ وہ آخرت میں پائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے آج جو تم دنیا میں کر رہے ہو، آج اچھا کر رہے ہو تو اس کی جزا، برا کر رہے ہو تو اس کی بری جزا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سمجھانے کے لیے رسولوں کو بھیجا، کتابیں دی، تاکہ میں اور آپ برائیوں سے بچیں، برے انجام سے بچیں. لیکن اس کے باوجود دیکھیں کتابیں ہونے کے باوجود، علماء ہونے کے باوجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہونے کے باوجود دنیا میں کتنی سرکشی ہے، دنیا میں کتنا فساد ہے، دنیا میں کتنا زیادہ لوگ ناانصافی سے کام لیتے ہیں. تو بس ایسے لوگوں کے لیے پھر ہمیشہ کے لیے آگ ہے. آپ سوچئے نا کتنا اللہ تعالیٰ کا جو کسی کو آگ میں ڈالنا عین انصاف کا تقاضا ہے. بالکل، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور آپ پر حجت تمام کر دی ہے کتابیں بھیج کر، رسولوں کو بھیج کر. اس کے بعد دیکھیے علماء جو کہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ سب آپ کو مسلسل حکم دیتے رہتے ہیں. اس کے باوجود کوئی آگ سے بچنے کی تیاری نہ کرے، فساد سے پیچھے نہ ہٹے، اپنی سرکشی پر اڑا رہے اور اپنے آپ کو روکے نا، تو پھر بات ہے کہ اس نے تو اپنی جان پر خود ہی ظلم کیا نا. اب ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کا اس کو آگ میں ڈالنا انصاف کے بالکل عین مطابق ہے، انصاف کے خلاف نہیں ہے. سسٹر دنیا میں بھی اگر ہمیں کوئی ایک دفعہ بچے ستاتے نا، پہلے ہم برداشت کرتے ہیں، دوسری دفعہ پھر برداشت کرتے ہیں، تیسری دفعہ برداشت، چوتھی دفعہ پھر ہم اٹھاتے ہیں، یا تو ہمارا ہاتھ لگتا ہے یا پھر ہم کیا کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہم آواز اپنی اونچی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے. تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آیات پر عمل کرنے والا بنا دی. ما توفیق الا باللہ. جتنا ہو سکا ہم نے تفسیر کو دیکھ لیا. آج کی آیات انشاءاللہ جو ہم نے پڑھی ہیں وہ انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ٹائم اس کی تفسیر کو دیکھیں گے، کیونکہ ہمارے پاس استقبال رمضان کا آج ٹاپک ہے، تو میں نہیں چاہ رہی کہ وہ ٹاپک آپ کا پیچھے رہ جائے. تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. پچھلی آیات کیا آپ کریں وردہ؟ جی
पिछली आयत आपकी इंशाल्लाह कंप्लीट हो गई होंगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आपने अपने होमवर्क को टाइम पे भेजना है, सारी चीज़ों को इंशाल्लाह अपने वक्त पे भेजना है। आप सब इसको भेजेंगे, उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसान कर दे, और जो अल्लाह ताला की आयत जो हक के साथ तिलावत हो रही हैं, अल्लाह ताला उनके आगे समीना व अताना करने वाला बना दे, अपनी ज़ात को पीछे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात को ऊपर रख कर उसकी मुकम्मल बंदगी और अताअत करने वाला बना दे। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इंशाल्लाह यहीं पे हम इसको रोकेंगे। मैं आज आपके साथ तिलावत को नहीं प्ले कर रही हूँ इंशाल्लाह, बस आपका होमवर्क है कि आपने टाइम पे भेज देना है, और जो करंट हमारी आयत है उसको नेक्स्ट लेसन के साथ हम थोड़ी सी आयत के साथ मिला के करेंगे। चलिए इंशाल्लाह आज हम इस इस्तकबाल रमज़ान पे बात करेंगे। बहुत ही फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। आप क्या ऐसा कर सकती हैं कि इसको रिकॉर्डिंग को यहीं स्टॉप कर दिए, जो इस्तकबाल रमज़ान की रिकॉर्डिंग वो शुरू से आप अलग से बना दें, मैं ठीक अपने दोस्तों को भेजना चाहती ठीक है हूँ। इंशाल्लाह मैं करती जज़ाकल्लाह खैर। हूँ।